کے لیے تھرو آؤٹ لائف پیپلز پارٹی نے اسٹرگل کی ہے، تو یہ کسی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ طاقت کے ذریعے جا کر حکومت پر قبضہ کر لیں گے۔ وہ آپ اگر شوق پورا کرنا ہے تو جب الیکشن آئے گا اس وقت آپ اپنا ووٹ کے ذریعے آپ تبدیلی لائیں۔ سر پی ڈی ایم کی جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے یا نون لیگ میں جو انتشار ہے، ان تمام کا صورتحال کے بعد کیا امید ہے کہ دوبارہ پی ڈی ایم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو جائے گی؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم، ان کا مقصد ایک ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ عوام کو ریلیف دینا، مہنگائی کے خلاف اور بے روزگاری کے خلاف، اور جو عوام کو تو تکالیف ہو رہی ہیں، اور آئے دن منی بجٹ پیش ہو رہے ہیں، کبھی بجلی کے نرخ بڑھا دیے جاتے ہیں، کبھی پیٹرول کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے، گیس کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے۔ غریب عوام جو ہے وہ ان کو دن بھر میں ان کو کما کر اس پہ گزارا کرنا بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے پی ڈی ایم کا جو مقصد ہے کہ عوام کو ریلیف دلانا، اس پہ ہم متفق ہیں۔ صبح جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کی عمارت صوبہ پنجاب اور جنوبی پنجاب میں نظر نہیں آ رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہم وہ بات مانیں کہ جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم 3 ماہ کے اندر جنوبی پنجاب کو صوبہ بنا دیں گے۔ جنوبی پنجاب اتحاد کے ساتھ ان کا الحاق ہوا اس بنیاد پر کہ 3 ماہ میں صوبہ بن جائے گا۔ اب 3 سال کے بعد اب یہاں لوگ کریڈٹ لے رہے ہیں، کبھی کوئی ایم این اے کریڈٹ لے رہے ہیں، کبھی کوئی ایم این اے کریڈٹ لے رہے ہیں، کبھی کوئی وزیر کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ہم سیکریٹریٹ بنا رہے ہیں۔ ہماری تو ڈیمانڈ ہی نہیں ہے سیکریٹریٹ، ہم کوئی رعایا نہیں ہیں، ہم یہ کوئی یو کے کی گورنمنٹ نہیں ہے، ہم کوئی گوروں کی حکومت نہیں ہے۔ یہ ان کا رائٹ ہے، وہ صوبہ مانگنا چاہتے ہیں، سیکریٹریٹ نہیں مانگنا چاہتے، اور صوبہ جب ہمیں مل جائے گا سیکریٹریٹ ہم خود بنا لیں گے۔ اور ہمارا مطالبہ جو ہے وہ ہے صوبے کا، یعنی خود مختار صوبہ، جس میں گورنر اپنا ہو، وزیر اعلیٰ اپنا ہو، وہاں کی کابینہ اپنی ہو، سینٹ کی جو ہماری پروپورشنیٹلی ہمارا حصہ بنتا ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے، اور اس کے فنڈز جو ہیں وہ بھی ملنے چاہیے۔ صرف میرا دور ایسا تھا جو 34% پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں شیئر بنتا تھا جنوبی پنجاب کا، اور میں نے اپنے دور اقتدار میں پورا نبھایا، اور ان کو 34% میں نے دی۔ گلائے صاحب یہ بتائے گا، آزاد کشمیر کے علاوہ جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے اس میں تحریک انصاف جو ہے وہ ہار دی گئی، اور اس میں جو ہے وزیر اعظم خود سے جو ہے وہ کمپین کا حصہ رہے ہیں، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیں، جو بھی الیکشنز ہوئے، جو ہم نے پی ڈی ایم کے تحت الیکشن لڑے، ہر سیٹ سے پی ڈی ایم جیت گئے اور حکومت ہار گئی۔ تو اب اگر وہ یہ سوچیں کہ اب ہم یک لخت ہم پاپولر ہو گئے، تو اس مہنگائی میں پاپولر ہونے کا کوئی نظر نہیں آتا کوئی چیز۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے، اپوزیشن کی جماعتیں بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں۔ کل جو ہے میرے پارٹی شامل نے بیان دیا کہ کشمیر کے بعد یا سندھ میں بھی ہم مضبوط ہونے جا رہے ہیں۔ کدھر مضبوط ہونے جا رہے ہیں؟ سندھ میں دیکھیں کیا ہونے والا ہے، متبادل کی تلاش ہے، تو سندھ میں متبادل پی ٹی آئی ہوگی، ہم ہوں گے وہاں پہ مضبوط پاکستان تحریک انصاف ہوگی، ان کا یہ کہنا اس بارے میں۔ دیکھیں، میں ان کے اوپر تو کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، اس کا جواب میں نے پہلے ہی دیا ہے، اٹس اے نمبر گیم۔ اگر اکثریت ہماری ہے، اس کو اکثریت کو اقلیت میں نہیں بدلا جا سکتا، تو اس لیے ان کو صبر کرنا چاہیے۔ جب الیکشن ہوگا تو اپنی پرفارمنس شو کریں اور الیکشن جیتیں، اور پھر سندھ کی بات کریں۔ ابھی تک سندھ میں کوئی الیکشن انہوں نے نہیں جیتا۔ اچھا سر، وہ کمال صاحب کا بیان آیا تھا کہ 16 سیٹوں کا وعدہ کر کے 11 دی ہیں،
کنہوں نے وعدہ کیا تھا اور یہ کیا تھا؟ کنہوں نے وعدہ کیا؟ کبول صاحب نے کہا جو آپ کے ایک ٹی وی شو میں انہوں نے ٹی وی شو میں نبیل کبول آزاد صاحب۔ کشمیر میں ہمیں 100 سیٹیں دینے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ کس نے کیا تھا؟ دیکھیں ہم نے تو جیت کر لی ہیں سیٹیں، اور ہماری جو 2 سیٹیں تھیں، ایک سیٹ ایسی ہے جس پہ اگر ریکاؤنٹنگ ہو جائے ہم جیت جائیں گے۔ ایک سیٹ وہ تھی جہاں 4 پولنگز پہ ہنگامہ ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے باوجود کہ ان کی اکثریت بن گئی، گورنمنٹ سمجھیں بن گئی، اس کے باوجود بھی ہماری چند 100-200 ووٹوں سے ہم ہار گئے، اور وہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کا جب پاور میں ہو تو وہاں کبھی الیکشن ہوا نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جس کی بھی گورنمنٹ ہوتی وہیں بنتے ہیں، مگر پاکستان پیپلز پارٹی نے جو پرفارمنس شو کی ہے اٹ واز ایکسلنٹ پرفارمنس، اور میں پیپلز پارٹی کی جو آرگنائزرز ہیں، وہاں کی تنظیم ہے، ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، انہوں نے بہت اسٹرگل کی۔ سر حکومت عوامی مسائل جو ہے وہ مکمل کرنے میں، ختم کرنے میں جو ناکام دکھائی دے رہی ہے، پیٹرول سے لے کر جتنے بھی اشیاء ضروری ہیں وہ مہنگی سے مہنگی طرح عوام چیخ رہی ہے، حکومت کو کوئی سجیشن دیں گے؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں ہم عوام کے ساتھ ہیں، عوام کی تکلیف میں، دکھ میں ہم ان کے ساتھ ہیں، مہنگائی کے ہم خلاف ہیں، اور جو آئے دن مہنگائی کی جا رہی ہے تھرو پیٹرولیم پرائسز اور تھرو الیکٹریسٹی بلز اور تھرو گیس بلز، اور جو اجناس ہیں یا یوٹیلیٹی سٹورز پہ جو اجناس ہیں غریب لوگوں کے لیے، وہ اب لوگوں کو مہنگے داموں مل رہی ہیں، عوام بہت تنگ ہے، اور ہم عوام کے ریلیف کے لیے تمام اپوزیشن جماعتیں ایک ہیں۔ جہانگیر تیل صاحب کے خلاف انکوائری شروع کر کے عمران خان صاحب نے بند کروا دی، نہ چینی چوروں کا احتساب ہوا، نہ آٹے چوروں کا احتساب ہوا، پھر یہ کیسی طرح کے انصاف کی بتائیے کیسے؟ سر اس کے ساتھ اور بھی ایڈ کر دیجیے گا، یوٹیلیٹی اسٹور پر جو سبسڈی دی گئی تھی وہ بھی ختم کر دی گئی۔ دیکھیں جہاں یوٹیلیٹی سٹورز کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، سبسڈی نہ دینا، ریلیف نہ دینا، یہ غلط بات ہے، یہ عوام کا رائٹ ہے۔ جو احتساب کا تعلق ہے وہ ایک فری فیئر ٹرانسپیرنٹ طریقے سے احتساب جو ہے اس کو لوگ مانتے ہیں، ان کے گورنمنٹ کے مظالم سے کوئی کرپشن اپروو نہیں کر سکتا۔ سر یہ پہلے شہباز شریف نے جو ہے پارٹی کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مریم نواز کی پالیسی سے مطلب مطمئن نہیں ہے؟ دیکھیں میں پاکستان مسلم لیگ نواز کا ترجمان نہیں ہوں، تو یہ سوال آپ پارٹی سے کر سکتے ہیں، مجھ سے نہیں بنتا۔ Sir, thank you so much.